اس نے مجھے فون لگایا، قاری اسیر نے بتایا، میں نے کہا اگر تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہو، اس کی لڑکی اگر 35 سال کی تقریباً ہو، کیونکہ تمہاری عمر بھی یہی ہے 35-40 کی ہو گئی، اگر کوئی اتنی عمر کی لڑکی ہو تو رشتہ لے جاؤ، نکاح کرا لو۔ ایک گاؤں میں بیوہ عورت، اس کی بیٹی کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ اکثر لوگ دولت کے لالچی ہوتے ہیں اور جو ہے جہیز مانگا کرتے ہیں، وہ غریب برتن مانجنے والی کیا دے گی؟ اس نے وہاں پر پیغام بھیج دیا۔ جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا میں تو تجھے ایک کپ چائے بھی نہیں پلا پاؤں گی۔ کہا نہیں، مجھے نکاح کرنا اور 2 سالیاں تھی، کہا میں اچھے سے شادی کروں گا، ولیمہ وغیرہ، لیکن خرچہ پورا میرا ہوگا، برات بھی آئے گی، نکاح شان سے ہوگا، مگر پورا خرچہ میں دوں گا۔ اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالیوں سے رشتہ کرے گا، جو نمازی ہو تو اس کو میں گھر دوں گا اور 7 لاکھ روپے اس کے کاروبار کے لیے دوں گا۔ مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ جب اتنا کہا، یہ باتیں ہوئی، میری تاریخ لے لی، 17 تاریخ جمعہ کا دن تھا، میری خالی تھی، میں نے کہا میں تاریخ دے دیتا ہوں اور جمعہ تمہارے یہاں کے پڑھاؤں گا، مسجد میں نکاح پڑھاؤں گا۔ جمعہ پڑھایا وہاں، نکاح پڑھایا میں، نکاح پڑھانے کے بعد میں چلا۔ اب وہ لڑکی، غریب کی لڑکی، اتنی دعائیں دینے لگی، اللہ اللہ، وہ امام صاحب پڑھ کے پھونکنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو امید دے دی۔ بچے کی امید سے 5واں مہینہ تھا، اب اس کا کینسر پھر ہرا ہو گیا۔ اب اس کی بیوی کو پتہ چلا، وہ تو رونے لگی، بڑی پریشان، کہنے لگی اللہ میری شادی بھی ہوئی تو ایسے، اگر شادی بھی ہوئی تو اس سے میں پریشان۔ اس نے کہا، سید صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اگر اجازت ہو تو بات کر لوں۔ اس نے فون لگا کے بات کری، میں نے کہا ہاں بیٹا۔ اس نے کہا قرآن میں ہر چیز ہے، شفا ہے، تو کیا کینسر کے لیے بھی تو کوئی آیت ہوگی؟ میں نے بتایا ہاں، کینسر کے لیے آیت ہے قرآن میں، اگر تو پڑھ لے بیٹا، اگر تو پڑھ لے تو انشاءاللہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، غریب کی بچی تھی، کہنے لگی حضرت میں اپنے شوہر کے لیے خون کا ایک قطرہ لگانا چاہتی ہوں، آپ تو بتا دو میں پڑھ لوں گی۔ میں نے بتایا سن لو، نوٹ کر لو، قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ جو یہ آیت 3 مہینے پڑھ لے، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، نور الدین منظر صاحب کہاں پوچھو چلے گئے، 3 مہینے نہیں گزرے، رام نگر منڈی کی بات ہے، وہ بچی اس کی ماں کو تھا، آج نارمل ہے، بالکل رپورٹ ہے، آج نارمل ہے، 3.5 مہینے ہو گئے۔ تمہارے یہاں پہ سیسوان ہے، یہاں کی ایک بچی، اس کی بہن نے پڑھا، ابھی بھی میرے پاس فون آیا تھا اور 1 ہفتہ پہلے ہی فون آیا تھا، اس نے وہاں پر ایمس ہے کوئی دلی میں، وہاں پہ جا کر کرے، ساری رپورٹ ہے، اور پہلے کہہ دیا تھا کینسر تھا، سب رپورٹیں موجود ہیں، اور آج بالکل ایک دم کلیئر سمجھ۔ ابھی آپ آگے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، وہ مجھ سے تاریخ مانگ رہے تھے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس بندے نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، صرف فون پہ بات۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں نے بتا دیا، وہ لڑکی پڑھنے لگی تہجد۔ اس نے پوچھا حضور کب پڑھوں؟ مجھے کیا پتا تھا اس حال میں، مجھے پتا تھوڑی تھا امید سے بچے کی۔ میں نے کہا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ کے پڑھ لے، بولے ٹھیک۔ اب وہ لڑکی ایک تو اس وقت میں لڑکی جب امید سے ہوتی ہے تو بیچاری ویسے ہی گری پڑی رہتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے، ادھر ٹینشن تھی میرے شوہر کا کیا ہوگا، مگر وہ لڑکی پڑھ رہی ہے۔ یہ ذی-قعدہ ذی-الحجہ کا مہینہ تھا، لڑکی کمزور ہو گئی، کھایا نہیں جا رہا، پیا
دیا نہیں جا رہا. اب محرم کا مہینہ آ گیا. لڑکی ایک رات پڑتی رہی, 2 راتیں, 2 مہینے پیچھے پڑے تھے. ادھر محرم کا مہینہ آیا. جب 21ویں رات آئی تو وہ لڑکی قرآن شریف سامنے رکھا, دعا مانگ رہی تھی. اسے چکر آ گیا, کمزور تھی, چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا اس لڑکی نے ٹیک لگا لی دیوار سے ٹیک لگائی. آنکھیں بند ہو جاتی ہے, کبھی کھول رہی ہے کبھی بند. اس لڑکی کا کہنا میں نے دیکھا قرآن پاک سے ایک ہری لائٹ نکلی. کیا نکلی بولو؟ ایک ہری لائٹ نکلی, اور وہ ہری لائٹ قرآن پاک سے میرے چہرے پہ پڑی. وہ لڑکی کہہ رہی ہے میری آنکھ کھل گئی, میں خوب دیکھ رہی ہوں. اور وہ ہری لائٹ ایسے جاتے جاتے میرے شوہر کے کمرے میں جا رہی ہے. شوہر کے سر سے لے کے پیر تک قرآن پاک سے وہ لائٹ نکلی, سر سے لے کے پاؤں تک اتر گئی. اور جیسے ہی اتری وہ لڑکی بولی مجھے خنودگی آ گئی, نیند سی آ گئی. میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھ لگ گئی تو میں نے سنا ایک کوئی تھی میرے مڈے پہ ہاتھ رکھ مجھ سے بولی بیٹی اٹھ جا, میرے بچوں کا صدقہ مل گیا, تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو وہاں کچھ بھی نہیں. جلدی سے قرآن پاک کو چوما اور رکھا. فجر کی اذان ہونے لگی اور جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے, تم ٹھیک ہو. کہا تمہیں کیسے پتا؟ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ بچوں کا صدقہ مل گیا. وہی کہہ سکتی محرم کا مہینہ. کہا اٹھ جا تو ٹھیک, تم ٹھیک ہو گئے, اٹھ جاؤ. شوہر سمجھا نا بیچاری کمزور ہو گئی, اس حالت سے ہے. دن میں بھی کبھی اسے چکر آتا تھا. اس کے دماغ کا توازن ایسے ہو گیا. شوہر نے پانی پلایا, سر پہ ہاتھ پھرایا, سینے سے لگا, کہا ہاں بیٹھ جاؤ آرام کرو. وہ سمجھا نا طبیعت ناساز ہے, مگر کہنے لگی نہیں میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے, میرے سرتاج تم ٹھیک ہو. فجر کی نماز پڑھی, بیوی نے ناشتہ کرایا, اور رات بھر لڑکی سوئی نہیں تھی. کہنے لگی میرے سرتاج تم چلے جاؤ, رپورٹ کرا کے آؤ, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. بی بی کی تھوڑی اس نے مانی بھی. اس نے سوچا چلو دل کو سمجھانے کے لیے 1-2 رپورٹ کرا لوں. جا کے چلا گیا, گاڑی گھوڑے سب تھے. بلند شہر ہے ہی کتنی دور. اب گیا, جیسے ہی پہنچا جی وی پنت میں, اس نے جب چیک اپ کرایا, رپورٹ کرائی تو نارمل. اب تو اس کا دل کھڑا ہو گیا. اس نے اب کرا ڈالی سارے چیک اپ. اب جب پورے چیک اپ کرا